نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات سامعین کرام، عزیزان گرامی، ابھی جو مبارک سورت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کے متعلق حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر پورا قرآن نہ اترتا، صرف یہی سورت اتر جاتی تو انسان کی زندگی کے لیے یہی سورت کافی. یہ اتنی عظیم سورت، اس سورت میں کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا قسم ہے زمانے کی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، سوائے ان کے جن کو اللہ نے 4 نعمتوں سے نوازا. الا الذین آمنوا، پہلی نعمت کہ اللہ نے اس کو ایمان عطا فرما دیا. دوسری نعمت وعملوا الصالحات، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیا. ایمان کے بغیر عمل کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے فرمایا کہ پہلی چیز ایمان، دوسری چیز نیک عمل کی توفیق، اور تیسری نعمت جو اللہ نے فرمایا وتواصوا بالحق، حق بات، صحیح بات، اچھی بات لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے. اور چوتھی نعمت وتواصوا بالصبر، خود برائیوں سے روکے اور دوسروں کو برے کام سے روکے، اور حق بات پر جمے رہنے میں جو تکلیف اور مشقت اور پریشانی پیش آئے، اس پریشانی پر صبر کرے. تو یہ 4 نعمتیں جس کو اللہ تعالی نے عطا فرما دی، وہ انسان اللہ کی نظر میں کامیاب ہے. اللہ تعالی صریح بتانا چاہتے ہیں کہ جس کو تم کامیاب سمجھتے ہو، تمہاری نظر میں جو اصل کامیاب ہے وہ اللہ کی نظر میں اصل کامیاب نہیں ہے. اصل کامیاب وہ ہے جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہو گیا. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو سب سے بڑا مفلس اور تنگدست کون ہے؟ سب سے بڑا تنگدست اور فقیر کون ہے؟ صحابہ نے کہا من نقول صدق، یا رسول اللہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جس کے پاس روٹی کوڑی نہ ہو، پیسہ نہ ہو، کھانے پینے کی چیزیں اس کے لیے مشکل ہو، پہننے اوڑھنے کا سامان اس کے لیے نہ ہو، اور دنیا کی آسائش اس کے پاس نہ ہو، تو وہ انسان کنگال ہے، وہ فقیر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جس کو تم تنگدست، کنگال اور فقیر سمجھ رہے ہو، اصل وہ فقیر نہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ اصل فقیر اللہ کی نظر میں وہ ہے جو دنیا کے اندر 5 وقت کی نماز کا پابند رہا، خوب نفلیں پڑھی، خوب تہجد گزار رہا، خوب صدقہ خیرات کیا، جتنی نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں کبھی اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، خوب نیکیوں کا انبار جمع کیا، لیکن دنیا میں وہ دوسروں کو ستاتا بھی رہا، دوسروں کا حق مارتا رہا، بھائیوں کا حق دباتا رہا، بہنوں کا حق دباتا رہا، کسی غریب کو سرعام بے عزت کر دیا، وہ جانتا ہے کہ میرے مقابلہ میں یہ کھڑا نہیں ہو سکتا، سرعام بے عزت کر دیا، ظلم و ستم کیا. پیغمبر نے فرمایا کہ یہ آدمی خوب نیکیاں کما کر دربار الہی میں پہنچے گا، لیکن قیامت کے دن اس کے حقدار بھی اللہ کے دربار میں پہنچیں گے
تھپڑ مارا تھا، میں دنیا میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا، آج مجھے اس سے بدلہ دلوا۔ یا اللہ یہ میری زمین پر ناجائز قبضہ کیا تھا، میں اس قبضے کو ختم نہیں کر سکتا تھا، میں زمین اس سے اپنے واپس نہیں لے سکتا تھا، میں کمزور تھا، لیکن یا اللہ اس کا بدلہ تو آج مجھے دلوا دے۔ نتیجہ یہ ہوگا وہاں تو پیسہ کا معاملہ نہیں ہے، نیکیوں کا معاملہ ہے۔ حقداروں کو اس نیک آدمی جس کو لوگ نیک سمجھ رہے تھے، اس نیک آدمی کی نیکیاں دیتے دیتے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی حقدار باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جتنے حق والے باقی ہیں ان کے گناہ اٹھا کر اس آدمی کے نام اعمال میں ڈال دو۔ فرمائیں کہ دنیا سے تو بڑی نیکیاں لے کر گیا، لیکن وہاں جا کر ساری نیکیاں ختم ہو گئی، حق والوں نے حق مانگ لیا۔ فرمائیں کہ اللہ کی نظر میں اصل کنگال ہو انسان، اصل کنگال ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے تو ہم اس زندگی کی قدر کریں اور زندگی کا صحیح استعمال کریں، جوانی کا صحیح استعمال کریں، دولت دیا اللہ نے دولت کا صحیح استعمال کریں، ناجائز ظلم و ستم کرنے کے لیے نہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عزت والا انسان وہ ہے جس کے پاس کروڑوں کی گاڑیاں ہوں، وہ بڑا عزت والا ہے۔ جس کے پاس کئی بلڈنگیں ہوں، بڑی عزت والا ہے۔ جس کے پاس خوب مال و دولت ہو، وہ بڑی عزت والا ہے۔ لوگ اس کے آگے پیچھے چلتے ہوں، باڈی گارڈ لے کر چلتے ہیں، آج کل یہ فیشن ہو گیا، دولت ہے باڈی گارڈ لے کر چلتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں یہ بڑا آدمی ہے۔ فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل عزت والا یہ ہے۔ سماج میں ایک دوسرا آدمی بھی ہے جو نمازوں کا خوب پابند ہے، سچا آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کبھی کسی کو نہیں ستاتا، حق کسی کا نہیں مارتا، زمین کسی کا نہیں دباتا، بھائیوں کا بہنوں کا حق ہمیشہ ادا کرتا رہتا ہے، لیکن سماج کے لوگ اس کو کوئی ویلو نہیں دیتے۔ ایک تو وہ ہے جو پہلے بتایا، ایک یہ ہے جو ابھی میں نے بعد میں بتایا۔ اصل عزت والا کون ہے؟ فرمایا کہ جس کو اللہ کی عزت دے وہی عزت والا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان کیا، فرمایا کانت امرأۃ ترضع ابنتها من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، فمر بها رجل راکب ذو شارة، پیغمبر فرماتے ہیں سامنے سے ایک آدمی روڈ سے گزر رہا تھا، لوگ اس کے آگے پیچھے چل رہے ہیں، بہترین سواری پر سوار ہے، اس کے بدن پر وہ اچھا کپڑا ہے، خوب آگے پیچھے لوگ کیے ہوئے ہیں۔ ماں ہوتی ہے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا اچھا بن جائے، مالدار بن جائے، ماں کی تڑپ بنی ہوتی ہے۔ ماں نے دعا کی، بچہ دودھ پی رہا ہے، ماں دعا کر رہی ہے، اس آدمی کو دیکھ کر اللہم اجعل ابنی مثلہ، اے اللہ یاد نہ عزت والا ہے، میرے بیٹے کو اسی طرح بنا ہے۔ اس دنیا کے اندر چند بچے ایسے گزرے ہیں، شاید 4 بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ماں کے گود میں رکھتے ہوئے اسی طرح کلام کیا، بات کیا جس طرح ایک بڑا آدمی بات کرتا ہے۔ ان بچوں میں یہ بچہ بھی جس کو دودھ پینے کے زمانے میں اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، وہ بچہ دودھ پی رہا تھا، ماں نے دعا کی، اس کے بعد بچے نے فترک سقیہ، پیغمبر فرماتے ہیں اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ ثم اقبل علی الراکب، اور یہ جو راستے سے گزر رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہوا اور دعا کیا، اللہم لا تجعلنی مثل، اے اللہ میری اماں کہہ رہی ہے اس جیسے بنا دینا، کیونکہ لوگ بڑی عزت لوگ اس کی کر رہے ہیں، آگے پیچھے لوگ ہیں، بڑا مالدار سمجھا جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں مجھے اس جیسا کبھی نہ بنا۔ ثم مر بامتی، پیغمبر فرماتے تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت گزری، لوگ اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں،
بال پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، اس کے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، لوگ مارتے پیٹتے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ ماں نے دیکھا تو ماں نے دعا کی، اللہم لا تجعلنی مثلہا، اے اللہ یہ عورت کتنی بے عزت ہو رہی ہے، اس ذلیل عورت کی طرح میرے بچے کو نہ بنا۔ پیغمبر فرماتے اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو پھر یہ ہدایت دی، بچے نے دودھ پینا چھوڑا اور کہا اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے کسی عورت کی طرح بنا۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ ماں نے پوچھا لماذا، حدیث ہے لماذا، ماں نے پوچھا بیٹے وہ کتنا مالدار آدمی ہے، لوگ اس کے آگے پیچھے ہیں اور بڑی سواری پر سوار ہے اور بہترین کپڑا پہنے ہوا، کتنی مال و دولت کا مالک ہے۔ میں نے دعا کی کہ اللہ اس جیسے میرے بیٹے کو بنا دینا، تو نے دعا کی کہ اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا۔ یہ عورت ذلیل ہو کر جا رہی ہے، پٹتی ہوئی جا رہی ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ اسی جیسے بنانا، بات کیا ہے؟ اس بچے نے جو جواب دیا، ہر مسلمان کو یہ جواب اپنے دل کے کانوں سے سننا چاہیے اور اپنے دل میں اس بات کو جگہ دینی چاہیے۔ اس بچے نے کہا الراکب، وہ جو سوار تھا جس کے جیسے ہونے کی دعا آپ نے میرے لیے کی، میں نے کہا وہ جیسے اللہ کبھی نہ بنانا، جب گاؤ من الجبابرہ، یہ آپ ہی جو مالدار بنا ہے یہ ویسے ہی نہیں بنا۔ اس کا باپ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، غریبوں کو ستا کر، کمزوروں کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے، زمین جائیداد کو زبردستی بزور کر ناجائز قبضہ کر کے آج اتنا بڑا آدمی یہ بنا ہے۔ میں اس لیے میں نے دعا کی اللہ مجھے اس جیسا ظالم مالدار کبھی نہ بنا۔ اور رہی بات وہ عورت جو پٹتی ہوئی جا رہی ہے، مار کھاتی ہوئی جا رہی ہے، لوگ کہتے ہیں سرقتی وزنیتی، اس بچے نے کہا لوگ کہتے ہیں سرقتی وزنیتی کہ یہ عورت بڑی بدکار ہے، بدچلن ہے، سماج میں غلط کام کو پھیلاتی ہے، چور ہے۔ وَلَمْ تَفْعَلْ، سماج کہنے والے کو بڑی عزت والا سمجھ رہا تھا اور اس کو لوگ چور کہہ رہے ہیں، زناکار کہہ رہے ہیں، بدکار کہہ رہے ہیں۔ وَلَمْ تَفْعَلْ، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، وہ آدمی اصل میں عزت والا اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا اللہ مجھ جیسا نہ بنانا، یہ عورت مار کھا رہی ہے لیکن خدا کی نظر میں عزت والی ہے، اس لیے میں نے کہا اللہ دنیا والے تو حقیر سمجھ رہے ہیں لیکن تیری نظر میں یہ عزت والی ہے، اس لیے مجھے اسی کی طرح بنا۔ ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہ اپنی نظر میں عزت والا بنا، تو جس کو اللہ نے عزت عطا فرما دی وہی اصل عزت والا ہے۔ مال دولت کی بنیاد پر کوئی کہے کہ میں عزت والا ہوں، وہ عزت والا نہیں ہو سکتا۔ عزت والا وہ ہے جس کو اللہ نے ایمان دیا، جس کو اللہ نے نیک کام کی توفیق دی، جس کو اللہ نے سچ بات پر جمے رہنے کا جذبہ دیا، جس کو اللہ نے غلط راستے سے بچائے رکھا اور حق بات پر جمے رہنے کی وجہ سے جو تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف کو جھیلنے کی طاقت عطا فرمائی، وہ انسان اللہ کی نظر میں کامیاب ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر بات ختم کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، میں بات ختم کرتا ہوں 2-3 منٹ میں انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی بہت بڑے بزنس مین ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف صاحب یا رسول ہیں، بہت بڑے بزنس مین، کپڑے کے بزنس مین، ان کے ٹکر کا ایک بزنس مین کا عاص بن وائل۔ ابوبکر کو اللہ نے ایمان عطا فرما دیا، عاص بن وائل کو اللہ نے محروم رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر راستے سے گزر رہے ہیں، عاص بن وائل میں گئے،
کہا ابو بکر اسلام قبول کرنے سے پہلے تو بہت بڑے بزنس مین تھے، اللہ نے بڑی دولت سے تم کو نوازا تھا، لیکن آج تیرے بدن پر جو کپڑا ہے پھٹا ہوا پرانا کپڑا ہے، پیوند لگا ہوا ہے، تیری دولت کیا ہوگی؟ پھر کہتا ہے آج روایت میں سمجھتا ہوں تو نے اپنی دولت کو اسلام کے لیے لٹا دیا، غلاموں کو آزاد کرنے میں لٹا دیا۔ حضرت بلال غلام تھے، مارے جاتے تھے، ابو بکر نے 3 گنا قیمت دے کر ان کو خریدا اور آزاد کیا، 3 گنا قیمت۔ تو آج روایت ہے کہ تم نے اپنی دولت کو اسلام کے لیے لٹا دیا، غریبوں پر لٹا دیا اور غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے پر لٹا دیا۔ آج تیری نوبت یہ ہے کہ تیرے بدن پر صحیح کپڑا نہیں، یعنی حقیر سمجھا، ذلیل سمجھا۔ حضرت ابوبکر کے دل کو ٹھیس پہنچی، آنکھ میں آنسو لیے ہوئے رسول اللہ علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، عرض کیا کہ حضور آج روایت ملا تھا، اس نے یہ تانا دیا کہ اسلام سے پہلے تو اتنا اچھا تھا، اسلام لانے کے بعد تو ایسا ہو گیا، تیرے بدن پر صحیح کپڑا بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر دنیا والے جس کو عزت والا سمجھے وہ عزت والا نہیں، میرے اوپر ایک سورت اتری ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے ایمان دے دیا، نیک کام کرنے کا جذبہ دے دیا، حق بات دوسروں کو بتانے کی توفیق دے دی، بری بات سے خود رکنے اور دوسروں کو روکنے کا جذبہ اور تکلیف کو جھیلنے کی ہمت اور حوصلہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ فرمایا یہ 4 نعمتیں اللہ نے جس کو دے دیا، اللہ کہتے ہیں میری نظر کو عزت ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ 4 نعمتیں نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھیں اصل جو عزت ملتی ہے قرآن سے جڑنے سے، اللہ کے نبی کی حدیث سے جڑنے سے، رسول اللہ کی سنتوں سے پیار کرنے سے اصل عزت اللہ کی نظر میں اور دنیا والوں کی نظر میں بھی ملتی ہے۔ میں ایک بات بتا کر بات ختم کروں۔ ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان کسی ملک میں گئے، دسترخوان پر بیٹھے، بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے، ایک لقمہ گر گیا۔ حذیفہ بن یمان نے سوچا کہ میں اس کو اٹھا کر کھا لوں، بغل میں خادم بیٹھا تھا، خادم نے کہنی ماری، کہا کہ آپ کہاں بیٹھنے اس کا تو خیال رکھیں۔ کتنے بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہیں، آپ دسترخوان پر گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھائیں گے، لوگ کیا سوچتے ہیں؟ نبی کی تعلیم ہے دسترخوان کو صاف کر کے بچھایا کرو، گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی خود اور اپنے بچوں کو اس طرح کی عادت ڈال دے تو اللہ کبھی اس کے دل میں تکبر پیدا نہیں کرے۔ جو لقمہ اٹھا کر کھانے کی عادت ڈال دے کبھی اس کے دل میں تکبر پیدا نہیں ہوگا، کبھی اس کی روزی میں کمی نہیں آئے گی، اور اللہ اس کے گھر کے اندر خوبصورت اولاد پیدا کرے۔ یہ برکت ہے لقمہ اٹھا کر کھانے میں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے تھوڑی دیر رک کر کے کہا، بڑی عجیب بات کہی، کہا کہ تم اس لیے روک رہے ہو کہ میں اٹھا کر کھاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ذلیل سمجھیں گے۔ أَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي أَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، اے شخص کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان یہ بتانا چاہتے ہیں، لوگ یہ ذلیل سمجھیں گے اور حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، یہ الگ بات ہے، لیکن پیغمبر کی سنت ہے گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا۔ اصل عزت تو پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے میں، اس لیے میں اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا، میں اٹھا کر کھاؤں گا، انہوں نے اٹھا کر کھا لیا۔ یاد رکھیے
اصل جو عزت ملتی ہے نبی کی سنتوں سے پیار کرنے کی ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عزت کی زندگی نصیب فرمائے اور حقیقی عزت نصیب فرمائے۔ ایمان اور عمل صالح، نیک کام پر جمے رہنے، نیک کام کی دوسروں کو ترغیب دینے، برے کام سے رکنے اور برے کام سے رکنے کی وجہ سے، ہم بات پر جمے رہنے کی وجہ سے دکھ تکلیف جو پہنچے، اللہ اس کو جھیلنے کی اور اس پر صبر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبوں کے گھروں میں سنتوں کا چلن پیدا فرمائے اور ہم سبوں کو وہی مزاج بنانے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے حضرت حذیفہ کو دیا تھا اور دیگر صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، تابعین کو دیا تھا۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا